اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 17، لیکچر نمبر 17، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ موضوع بہت آسان سا ہے اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکثر بہت ساری دین کی باتیں یا کسی کو کسی برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، اور اس کے انداز و اطوار بہت ساری چیزوں کا ہم خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے الٹے اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت سمپل سے اور سادی سی بات اس چینل میں، اس لیکچر میں بیان کی جا رہی، تو اس کو ہی ہم یہاں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اہم نکات ہیں۔ پہلی بات، نیت حق ہو۔ دوسری بات حق ہو۔ اور تیسرا نقطہ، طریقہ حق ہو۔ عموماً ہم جب کسی بات کو کسی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، عموماً اکثر لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔ وہ نیت مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ تذلیل ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، کسی طرح کوئی مسئلہ خراب ہو جائے اور لوگوں کے سامنے وہ اس کی حقارت ہو جائے۔ اس نیت کو ہم اس کو بلکہ حقیر سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات نیتیں ہوتی ہے دل میں کہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، بعض اوقات اس کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں اس کو نیت ہماری اس کو حقیر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ غلط بات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بعض اوقات نیت ہم اپنی صحیح ہوتی ہے کہ ہاں کسی کو ہم برائی سے روکیں، مگر بات وہاں پہ آتی ہے کہ بات حق نہیں ہوتی، بات جو ہے وہ بیکار کی، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس پر اگر کوئی بحث نہ بھی کی جائے تو اس کا کوئی سر پیر نہ ہو، ایسی بات کو لے کے ہم چلتے ہیں جس پر کوئی نصیحت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب تیسری بات بھی ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہماری نیت بھی حق ہے، بات بھی حق ہے، مگر اگر اس کا طریقہ حق نہ ہو، اس کو پیش کرنے کا انداز، موقع، محل اور ایسا طریقہ نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات امر بالمعروف کا جو ہے وہ اثر الٹا ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ یہ ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے ہم تو کام لے کے چلے ہیں، مگر یہاں اس کے نتائج بالکل ہی الٹے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ ہماری بعض اوقات نیت جو ہے وہ لوگوں کی حق نہیں ہوتی ہے، بات کہنے جا رہے ہیں تو بات حق نہیں ہوتی ہے، اور تیسری بات کہ اس کا کہنے کا انداز اور طریقہ وہ بھی انتہائی غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر دونوں باتیں صحیح ہوں، اکثر معاملہ آخری بات پر آ کے رکھتا ہے کہ طریقہ ہمارا حق نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر سننے والا جو اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے بپھر جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کسی اور ہی رخ پر نکل جاتا ہے، جس کے نقصان کے ذمہ دار بھی وہ نیکی کا حکم کرنے والا ہی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت اس کے موقع، محل، نیت، بات اور ساری عادات و اطوار کو دیکھنے کے بعد نیکی کی بات کرنا چاہیے، کسی کی اصلاح کے حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک اہم موضوع تھا، اس کے حوالے سے یہ پوائنٹ مجھے نظر آیا، تو یہ میں یہاں آپ لوگوں کے بھی گوش گزار کر کے نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ تو یہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نصیحت اس انداز میں کریں کہ کوئی شرمندہ نہ ہو، اور اس طریقے سے جیسے کسی دروازے پر دستک دے کر کسی کو صرف اطلاع دینا ہوتا ہے، ہم ایسی کسی کو دستک نہ دیں کہ جس سے دروازہ ہی توڑ دیں، تو ایسی دستک ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، بلکہ نصیحت ہماری اس انداز میں ہو جیسے دروازے پہ ایک دستک دینا ہوتا ہے۔ ہماری نصیحت عموماً اس طرح سے حدوں کو کراس کر جاتی ہے اور وہ حقیقت میں دروازہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہماری نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہمارے اس چینل کی ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مستند عالم دین تھے، اور ان کی تقلید کرنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے تمام مکتب فکر کے علماء کرام ان کو ایک مستند اور معتبر عالم دین سمجھتے ہیں، ان کی تقلید اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اسی اچھی عادات و اخلاق جو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور تھے، تو ہم انہی باتوں کو لے کے چلے، کیونکہ وہ ان کے اوپر کوئی فرقہ وارانہ شناخت نہیں تھی۔ اگر ہم انہی کی تقلید کرتے ہوئے دوبارہ ہم ان سے سلسلہ جوڑ لیں تو ہمارا مسلمان تمام وہی سلسلہ جڑ جائے گا جہاں سے ہم دوبارہ بغیر فرقے کے ایک مستند اور مستحکم مسلمان تھے۔ اس کے بعد کے سلسلہ یہی ہوا کہ ہم فرقوں میں بڑھ گئے اور ہم حکومت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دوبارہ ہم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ کے ایک مستند اور مستحکم مسلمان بن جائیں، جس پر کوئی فرقہ وارانہ شناخت نہ ہو، ایک کامل و مکمل مسلمان ہو، جس طرح وہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، ہم بھی ویسی نماز اور تمام عبادات کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔